دونوں سپاہی چوکی کو واپس روانہ ہوئے۔ راستے میں سپاہی نے اپنے ساتھی کو بتا دیا کہ اصل واقعہ کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھی کے دل میں رشک سا پیدا ہوا، لیکن اس نے بتایا کہ اس کی غیر حاضری میں ایک لڑکی عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ سپاہی اپنے ساتھی کے پیچھے جانا چاہتا تھا، مگر پیدل پہنچنا ناممکن تھا۔ باقی آدمی پیچھے کھڑے رہے، وہ بہت آگے چلا گیا۔ دو لڑکیاں بھی آگے آ گئیں، جن میں سے ایک اس کے ساتھ آ کر باتیں کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں لڑکی نے اس سپاہی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اور اس سے پوچھا کہ وہ اسے پھر کب ملے گا۔ اس نے لڑکی کو بتایا کہ وہ کل رات کے دوسرے پہر گشت پر آئے گا۔ اس لڑکی نے اسے بتایا تھا کہ اسے ایک بوڑھے کے ساتھ بیاہ دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ بھاگنا چاہتی ہے۔ دونوں کی کہانی ایک جیسی تھی۔ انہوں نے اس مسئلے پر غور شروع کر دیا کہ وہ لڑکیوں کو کس طرح اپنے ساتھ لے جائیں۔ وہ دونوں اس پر بھی غور کرنے لگے کہ اگر لڑکیاں اپنے خامندوں کو قتل نہ کر سکیں تو وہ خود انہیں قتل کریں اور کس طرح کریں گے۔ دونوں سپاہی بڑے ہی حسین تصورات میں خمار کی کیفیت میں اپنی چوکی پر پہنچے۔ انہوں نے اپنے کمانڈر کو رپورٹ دی کہ فلاں جگہ قاہرہ کے تاجروں کا قافلہ رکا ہوا ہے، جس کے سامان کی تلاشی لی گئی ہے اور ہر طرح اطمینان کر لیا گیا ہے کہ وہ مشتبہ اور مشکوک لوگ نہیں۔ ان سپاہیوں نے لڑکیوں کا ذکر بھی کیا۔ چوکی کے کمانڈر نے رپورٹ کے پہلے حصے کو توجہ سے نہیں سنا تھا۔ جب لڑکیوں کا ذکر آیا تو اس نے دلچسپی لینی شروع کر دی۔ لڑکیوں کی تعداد، عمر، شکل و صورت، قد بت، رنگ و روپ، اس نے کوئی بات نہ رہنے دی۔ سپاہیوں نے اس کے اس رویے کو محسوس کیا اور خاموش رہے۔ چوکی میں ایک اور چوکی کا سپاہی بیٹھا تھا۔ وہ چوکی وہاں سے 8-10 میل دور تھی۔ اس کے کمانڈر نے اس سپاہی کو اس پیغام کے ساتھ بھیجا تھا کہ آج شام کے بعد میری چوکی میں آنا، ضروری کام ہے۔ کمانڈر نے پیغام لانے والے سپاہی کو یہ کہہ کر روک لیا تھا کہ اکٹھے چلیں گے۔ سورج غروب ہوتے ہی کمانڈر سپاہی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ دوسری چوکی پر پہنچا تو شام گہری ہو چکی تھی۔ چوکی ہری بھری جگہ پر تھی، وہاں اس شام کچھ اور ہی رونق تھی۔ چوکی کے تمام سپاہی جو ڈیوٹی پر نہیں تھے چوکی کے باہر گول دائرے میں بیٹھے تھے۔ مشعلیں جل رہی تھیں۔ چوکی کا کمانڈر وہاں نہیں تھا۔ اس کے خیمے میں گئے۔ وہاں 2 لڑکیاں بیٹھی تھیں اور 3 صحرائی آدمی بھی تھے۔ ان کے قریب ساز اور دف پڑے تھے۔ مہمان کمانڈر کے آتے ہی کھانا چنا گیا۔ سب کھا چکے تو چوکی کے کمانڈر کے کہنے پر سازندے اور لڑکیاں باہر چلی گئیں۔ دوسری چوکی کے کمانڈر نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور باہر کیا ہو رہا ہے؟ یہ لڑکیاں ناچنے والی ہیں، کمانڈر نے جواب دیا، اور ان کے ساتھ سازندے ہیں۔ یہاں سے گزر رہے تھے، پانی پینے کے لیے روکے تو میں نے انہیں بٹھا لیا۔ لڑکیاں اچھی لگیں، میں نے انہیں کھانا بھی کھلایا ہے۔ یہ کہیں جا رہے تھے، میرے کہنے پر رک گئے ہیں۔ آج رات انہیں یہیں رکھوں گا۔ مجھے یہ سلسلہ اچھا نہیں لگا، دوسرے کمانڈر نے کہا۔ سرحد پر آ کر عیاشی سپاہیوں کو خراب کرے گی۔ اس کے بغیر سپاہی زیادہ خراب ہو رہے ہیں، ازبان کمانڈر نے کہا۔ ایک ہمارے وہ ساتھی ہیں جو شہروں میں عیش کر رہے ہیں، ایک ہم ہیں جو معلوم نہیں کب سے یہاں بوگیر کتوں کی طرح آوارہ پھرتے ہیں۔ کیا تمہیں سپاہیوں نے کبھی پریشان نہیں کیا کہ ان کی جگہ دوسرے دستے لائے جائیں؟ میری چوکی میں تو 2 سپاہی آپس میں لڑ بھی چکے ہیں، مہمان کمانڈر نے کہا۔ اب تو سپاہیوں کو معمولی سی بات پر غصہ آ جاتا ہے۔ میں اپنے سالار ارکن تک درخواست بھیجوا چکا ہوں کہ ہم پر رحم کریں اور ہماری بدلی کریں، میزبان نے کہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں ہمیں اس محاذ پر بھیج دیں جہاں بہت ہی سخت جنگ جاری ہے، یہاں سے ہٹا دیں جہاں کچھ بھی نہیں۔ ہم اپنا فرض ادا کر چکے ہیں، اب دوسروں کو بھیجیں۔ دوسری چوکی سے آیا ہوا کمانڈر بھی یہی محسوس کر رہا تھا جو اسے بتایا جا رہا تھا۔ بالائی کمان کی معمولی سی کوتاہی بڑے خطرناک نتائج سامنے لا رہی تھی۔ دشمن پر بجلیوں کی مانند ٹوٹنے والے مجاہدین نفسیاتی تشنگی اور خلفشار کا شکار ہو رہے تھے۔ وہ اب اپنی تسکین کے ذریعے خود پیدا کر رہے تھے اور فرض کے دوران رقص و سرود سے دل بہلا رہے تھے۔ رات گزرتی جا رہی تھی، لڑکیاں باری باری ناچتی تھیں۔ وہ تھک گئیں تو ان کے سازندوں نے گانا سنایا۔ سپاہی انہیں چیخ چیخ کر داد دے رہے تھے۔ 3-4 سپاہیوں نے لڑکیوں کی طرف پیسے پھینکے، جو لڑکیوں نے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ وہ وطن کے محافظوں سے پیسے نہیں لیں گی۔ ان کے سازندوں نے بھی سپاہیوں سے کہا کہ وہ ناچ گانے سے خوش ہوتے ہیں تو انہیں جب بھی بلایا جائے گا وہ بلا اجرت آ جایا کریں گے۔ ان تماشائیوں میں 2 کمانڈر تھے۔ ان کے عہدے کوئی زیادہ اونچے تو نہیں تھے، پھر بھی وہ ذمہ دار افراد تھے۔ وہ دونوں اپنی ذمہ داریوں کو بھول چکے تھے۔ انہوں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کی کہ ناچنے گانے والی یہ پارٹی آئی کہاں سے ہے اور جا کہاں رہی ہے، اور جو کچھ سازندوں نے اپنے متعلق بتایا تھا وہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔
कमांडरों ने यह भी ना देखा कि तमाशाइयों में मिस्र के सहराई लिबास में जो चंद एक आदमी बैठे हैं वो कौन है और कहां से आए हैं। और इन कमांडरों ने यह भी ना देखा कि चौकी के 4 सिपाही गश्ती पहरे से जल्दी वापस आ गए हैं और उनकी जगह दूसरे 4 सिपाही पहरे के लिए गए ही नहीं। चौकी से कुछ दूर रात की तरह स्याह चेहरों वाले कमोबेश 50 आदमी एक दूसरे के पीछे सूडान की तरफ से आ रहे थे। 2 आदमी उनसे बहुत आगे थे, पीछे वाले थोड़ा सा चलकर रुक जाते थे। आगे वाले 2 आदमी अंधेरे में इधर उधर देखते, रात की आवाजों को सुनने की कोशिश करते और गीदड़ों की तरह बोलते। पीछे वाले इस आवाज पर आगे चल पड़ते। आगे से लोमड़ी की कहकानुमा आवाज सुनाई जाती तो वो रुक जाते। कुछ देर बाद गीदड़ की आवाज पर फिर चल पड़ते। दूर चौकी से साजों के धीमे धीमे नगमे सरहद की खामोश फजा में बिखर रहे थे। आगे चट्टानी इलाका आ गया। स्याह चेहरों वाले काले काले साए चट्टानों में गायब हो गए। उनके पास बर्छियां थीं, तलवारें और खंजर भी थे और हर एक ने 4-4, 5-5 कमाने और तीरों का वजनी खजाना उठा रखा था। उनके इस्तकबाल के लिए वहां 3-4 आदमी मौजूद थे। उनमें से किसी ने आने वाली पार्टी के सरदार से हंसकर कहा, लड़कियों ने काम कर दिया है। हाँ, सरदार ने कहा, हम उनके साजों के नगमे सुनते आए हैं। मैंने 10-12 आदमी वहां तमाशाइयों के भेष में भेज दिए हैं। उनमें से एक ने आकर इत्तला दी थी कि महफिल गर्म हो गई है और रास्ता साफ है। गश्ती संतरी भी नाच गाने में चले गए हैं। नील से भी अच्छी इत्तला मिली है। इस्तकबाल करने वालों में से एक ने कहा, उन लोगों ने लड़कियों से सही काम लिया है। 2 सिपाहियों को जो कल रात इस तरफ पहरे पर होंगे फांस लिया गया है। मैंने इत्तला भेज दी है, कल रात कम से कम 3 बड़ी कश्तियां आ जाएंगी। वो आगे चल पड़े। चट्टानें ऊंची होती गईं, आगे पहाड़ियां आ गईं। सरदार रुक गया और उसने सारी पार्टी को भी रोक दिया। उसने इस्तकबाल करने वालों से सरगोशी में कहा, ये ना भूलना कि ये सब हबशी हैं। इनका मजहब अजीब व गरीब है और इनकी आदतें और रसूमात तुम्हें हैरान कर देंगी। एहतियात ये करनी है कि ये जैसी मज़े का खेज हरकत करें उसे एहतराम की निगाह से देखना। हम इन्हें मजहब के नाम पर लाए हैं। उन्हें ये झांसा दिया है कि हम उन्हें इस जगह ले जा रहे हैं जहाँ खुदा रहता है। वो खुदा जो रेत को प्यासा रखता है, सूरज को आग देता है और आसमान से बिजली और पानी बरसाता है। एक मुश्किल पेश आएगी। ये लोग जंग से पहले इंसानी कुर्बानी देने के कायल हैं। ये उनका सरदार बताएगा कि कुर्बानी मर्द की देनी है या औरत की, या एक मर्द और एक औरत की। अगर हमने इनकी ये रस्म पूरी कर दी तो फिर इन्हें लड़ाई में देखना, काहिरा की ईंट से ईंट बजा देंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन की ये फौज उनके सामने एक दिन से ज्यादा नहीं ठहर सकेगी। सरदार ने सबसे कहा, सजदे में गिर पड़ो, तुम खुदा के घर आ गए हो। सब सजदे में गिर पड़े। सरदार के कहने पर उठे और सरदार के पीछे चल पड़े। ये सूडानी हबशी थे जिन्हें मिस्र में दाखिल किया जा रहा था। उन्हें छुपाने के लिए इस पहाड़ी खत्ते का इंतखाब किया गया था। फिरौनों के वक्तों की गारें, जो दरअसल जमींदोज इमारतें थीं, बहुत बड़ी फौज को घोड़ों और ऊंटों को छुपा सकती थी। सूडान में खूंखार हबशियों को उनके मजहब और तवाहम परस्ती के जरिए इकट्ठा करके नौजवानों के जरिए लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। लड़ने के तो वो माहिर थे। उनके कबीलों की जंगें होती रहती थीं। तीरंदाजी, निशाने पर बर्छी फेंकने के वो माहिर थे। सूडान के हुक्मरानों ने सलीबियों से मुआहिदा करके बहुत से सलीबी फौजी हुक्मरानों को बुला लिया था। वो इन हबशियों को मुनज़्ज़म और बाकायदा कमांड के तहत लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे थे। इससे पहले सूडानी फौज 2 बार शिकस्त खा चुकी थी। तीसरी जंग उस वक्त हुई थी जब सुल्तान अयूबी के भाई तकीउद्दीन ने सूडान पर हमला किया था। सूडानियों ने यह हमला नाकाम करके तकीउद्दीन की फौज को बुरी तरह बखेर दिया था। तकीउद्दीन सुल्तान अयूबी की मदद से अपनी बची कुची फौज वापस ले आया था। उसमें सूडानियों की नाकामी यह थी कि उन्होंने तकीउद्दीन का ताक़ुब किया और मिस्र पर हमला न किया। अगर सूडानी ताक़ुब और हमला करते तो तकीउद्दीन की फौज इतनी थकी हारी थी कि मिस्र को सूडानियों से बचा न सकती। इन नाकामियों को देखते हुए सलीबियों ने सुल्तान अयूबी का तरीक़े जंग आजमाने की स्कीम बनाई थी। उन्होंने देख लिया था कि सुल्तान अयूबी कम से कम नफरी से ज्यादा फौज पर शबखून किस्म का हमला करते हैं और जमकर लड़ने की बजाय अपने दस्तों को घुमा फिरा कर लड़ाते और बड़ी से बड़ी मुनज़्ज़म फौज को बखेर देते हैं। उन्हें यह भी मालूम था कि इस किस्म के हमलों के लिए बड़ी ही सख्त ट्रेनिंग और ख़ास किस्म के सिपाहियों की ज़रूरत होती है। आम किस्म की फौज सिर्फ हुजूम की सूरत में लड़ सकती है। चुनाचे उन्होंने हबशी कबाइल में जंगी जुनून पैदा करके थोड़ी सी फौज तैयार कर ली थी और उन्हें शबखून की ट्रेनिंग दी थी। वो काहिरा वालों को बेखबरी में दबोच लेना चाहते थे।
اب سلطان ایوبی مصر میں نہیں تھے، انہیں یقین تھا کہ سلطان ایوبی کی غیر حاضری میں وہ میدان مار لیں گے۔ انہیں اس حملے کی کمان کے لیے ایسے جرنیل کی ضرورت تھی جو مصر کی فوج کا ہو، تاکہ وہ وقت اور قوت کم سے کم صرف کر کے حملہ صحیح ٹھکانوں پر کریں۔ ان کی یہ ضرورت سلطان ایوبی کے سالار القند نے پوری کر دی تھی۔ سوڈان کے حبشیوں کو چھپانے کے انتظامات القند نے ہی کیے تھے۔ اس نے مصری فوج کے 4-5 جونیئر کمانڈر بھی اپنے ساتھ ملا لیے تھے۔ جاسوسوں کے ذریعے اس کا رابطہ سوڈان کے ساتھ تھا۔ اب یہ فوج مصر میں داخل ہو رہی تھی۔ رات گئے تک چوکی پر ناچ گانا ہوتا رہا۔ دوسری چوکی کا کمانڈر وہاں سے اپنی چوکی کے لیے روانہ ہونے لگا تو اس نے اس چوکی کے کمانڈر سے کہا کہ وہ ان لوگوں سے کہے کہ کل رات اس کی چوکی پر آ جائیں۔ سازندے مان گئے، انہیں اور جانا ہی کہاں تھا، وہ تو سوڈانیوں بلکہ القند کے بھیجے ہوئے لوگ تھے۔ یہ تو انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ کسی کے بلاوے پر اس کے گاؤں جا رہے تھے۔ ان کے ذمے تو یہی کام تھا کہ وہ ان 2 چوکیوں پر پانی پینے کے بہانے رکیں اور ایسی باتیں کریں کہ چوکیوں کے کمانڈر ان کے جال میں آ جائیں۔ ناچنے والی لڑکیاں دلکش تھیں۔ کمانڈر ان کے جال میں آ گیا۔ اس نے دریا والی چوکی کے کمانڈر کو بھی بلا لیا اور 50 حبشی سرحد پار کر کے پہاڑیوں کے پیٹ میں غائب ہو گئے۔ اگلی رات دونوں رقاصائیں دریا والی چوکی پر جا پہنچی۔ وہاں بھی وہی رونق پیدا کی گئی جو اس چوکی پر کی گئی تھی۔ رات کے دوسرے پہر دریا کے ساتھ ساتھ گشت کرنے والے 2 سپاہی واپس آ گئے۔ ان کی جگہ دوسرے 2 سپاہی روانہ ہونے لگے۔ انہیں ساتھیوں نے کہا کہ یہ رونق چھوڑ کر نہ جائیں۔ کمانڈر اس وقت لڑکیوں اور ان کے رقص میں مست ہے، لیکن وہ دونوں یہ کہہ کر چل پڑے کہ وہ اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ وہی 2 سپاہی تھے جن سے لڑکیوں نے محبت کا اظہار کر کے کہا تھا کہ وہ اپنے بوڑھے خامندوں سے نجات حاصل کر کے ان کے ساتھ جانا چاہتی ہیں۔ انہیں فرض کا اتنا خیال نہیں تھا جتنا ان لڑکیوں کے پاس پہنچنے کا اشتیاق تھا۔ لڑکیوں نے انہیں کہا تھا کہ وہ انہیں ملیں گی۔ اس سے پہلے وہ آہستہ آہستہ چلتے، رکتے اور چلتے تھے، مگر اس رات چوکی سے ذرا دور ہوتے ہی انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ ایک جگہ گھوڑے روک کر اترے اور آہستہ آہستہ چلتے الگ ہو گئے۔ دونوں لڑکیاں مختلف جگہوں پر ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ دونوں انہیں دریا سے دور چٹانوں میں لے گئیں۔ دونوں نے ان پر اپنے حسن و جوانی اور محبت کا طلسم طاری کر دیا اور خامندوں کے قتل کی اسکیمیں بنتی رہیں۔ دونوں نے کہا کہ وہ اپنے خامندوں کو شراب میں خواب آور صفوف پلا کر سلائی ہیں۔ دونوں سپاہی ایک چٹان کے اس طرف دوسرا کہیں اور طرف صرف فرض ہی کو نہیں، گرد و پیش کو اور دنیا کو بھی فراموش کیے بیٹھے تھے۔ اس جگہ سے تھوڑی دور آگے جہاں ان سپاہیوں نے تاجروں کے قافلے کو بیٹھے دیکھا تھا، دریا کے کنارے 4 سائے ادھر ادھر حرکت کر رہے تھے۔ دریا کی ہلکی ہلکی لہریں جل ترنگ بجا رہی تھیں۔ یہ آدمی پانی کی سطح پر تاریکی میں دور دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ بے چین ہوئے جا رہے تھے۔ ایک نے کہا، نہیں، اس وقت تک آ جانا چاہیے تھا۔ دوسرے نے کہا، انہیں اطلاع تو دے دی گئی تھی۔ ایک نے آنکھیں سکیڑ کر کہا، وہ بادبان معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے ایک دیا جلا کر آہستہ آہستہ دائیں بائیں ہلانا شروع کر دیا۔ دریا میں دور 2 دیے جلتے نظر آئے اور بجھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بادبانی کشتی کنارے کے ساتھ آ کر رکی۔ کنارے پر کھڑے ایک آدمی نے کہا، کسی کی اونچی آواز نہ نکلے۔ مکمل خاموشی سے سیاہ کالی حبشی کشتی سے کنارے پر کودنے لگے۔ اس کے پاس میں ایک اور کشتی آ رکی، اس میں سے بھی حبشی اترے۔ یہ بہت بڑی کشتیاں تھیں۔ ان میں سے کم و بیش 200 حبشی اترے، پھر ان میں سے سامان اترنے لگا۔ یہ سب جنگی سامان تھا۔ جو ہی کشتیاں خالی ہوئیں، ملاحوں سے کہا گیا کہ بہت تیزی سے کشتیاں واپس لے جائیں۔ ملاحوں نے بادبانوں کے رسے کھینچے، رخ بدلے اور کشتیاں ساحل سے ہٹ کر اندھیرے میں غائب ہو گئیں۔ حبشیوں کی یہ کھیپ بھی چٹانوں میں سے ہوتی ہوئی پہاڑیوں میں گئی اور غائب ہو گئی۔ یہ دونوں سپاہی واپس آئے تو چوکی پر ناچ گانے کی محفل ختم ہو گئی تھی۔ سپاہی اپنے اپنے خیموں کو جا رہے تھے۔ ناچنے گانے والوں کے لیے کمانڈر نے الگ خیمہ لگا دیا تھا۔ اسے ایک لڑکی کچھ زیادہ ہی اچھی لگی۔ وہ چہرے مہرے سے معصوم سی لگتی تھی۔ کمانڈر نے یہ سوچ کر کہ یہ پیشہ ور لوگ ہیں، سازندوں سے کہا کہ اس لڑکی کو وہ اس کے خیمے میں بھیج دیں۔ یہ لوگ دراصل جاسوس اور تخریب کار تھے۔ ان کا مشن ہی یہ تھا کہ ان 2 چوکیوں کو اپنے جال میں الجھائیں، اپنے جال میں الجھائے رکھیں اور ان کے کمانڈروں کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کریں تاکہ سوڈان سے حبشی فوج مصر میں داخل ہوتی رہے۔ اس کمانڈر نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس کی خواہش پوری کر دی گئی۔ رقاصہ اس کے ساتھ خیمے میں چلی گئی۔ کمانڈر ادھیڑ عمر تھا اور لڑکی نوجوان۔ خیمے میں جا کر لڑکی کی شوخی ختم ہو گئی۔ وہ تو ناچنے کودنے والی اور بڑی ہی پیاری مسکراہٹ سے تماشائیوں کا دل بہلانے والی رقاصہ تھی۔ باہر کی مشعلیں بجھ گئی تھیں۔
خیمے میں دیا جل رہا تھا۔ لڑکی ایک طرف بیٹھ کر کمانڈر کو گہری نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے کبھی شراب نہیں پی، کمانڈر نے کہا۔ میرے باپ نے کبھی شراب نہیں پی تھی، رقاصہ نے کہا۔ تم نے شراب کا نام کیوں لیا ہے؟ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ شراب پیو۔ تم شاید یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہمارے پاس شراب بھی ہوگی اور میں لا کر تمہیں پلاؤں گی۔ کہتے ہیں شراب کے بغیر عورت اور عورت کے بغیر شراب بے مزہ اور پھیکی ہوتی ہے، کمانڈر نے مسکرا کر کہا۔ میں شراب کے ذائقے سے واقف نہیں اور میں غیر عورت کی چاشنی سے بھی آشنا نہیں۔ پھر تم اناڑی گنہگار ہو، رقاصہ نے سنجیدگی سے کہا۔ میں تم سے کوئی نقد اجرت نہیں لوں گی، میری ایک بات مان لو تو میں اسی کو ساری رات تمہارے ساتھ گزارنے کی اجرت سمجھوں گی۔ بات یہ ہے کہ گناہ میں وہ چاشنی نہیں جو گناہ نہ کرنے میں ہے۔ تم مرد ہو، اس تنہائی میں جب ایک جوان لڑکی تمہارے پاس ہے، تمہیں میری یہ بات عجیب لگے گی، تم میری بات مانو گے نہیں۔ ذرا غور کرو، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم نے آج پہلی بار گناہ کا ارادہ کیا ہے۔ رات اتنی سرد ہے مگر تمہارے ماتھے پر مجھے پسینے کے قطرے نظر آ رہے ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ادھیڑ عمر کمانڈر نے کہا۔ ہمیں جب فوجی تربیت دی گئی تھی تو گناہوں سے بچنے کے طریقے بھی بتائے گئے تھے۔ جنگی اور جسمانی تربیت کے ساتھ روحانی اور اخلاقی تربیت بھی شامل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان ایوبی 100 سپاہیوں سے 1000 صلیبیوں کو خون میں نہلا دیتا ہے۔ لیکن ایک کمزور سی لڑکی نے تم سے ہتھیار ڈلوا لیے ہیں، رقاصہ نے کہا۔ تم اتنی لمبی روحانی اور اخلاقی تربیت سے دستبردار ہو گئے ہو۔ کمانڈر پریشان ہو گیا، اس نے بے اختیار سا ہو کر کہا۔ مجھے بالکل یہ امید نہیں تھی کہ تم یہاں کر اس قسم کی باتیں کرو گی۔ میں نے سوچا تھا کہ تنہائی میں آ کر تم شوخ اداؤں اور ناز و انداز سے مجھے دیوانہ بنا دو گی۔ تمہارے ہونٹوں کی وہ مسکراہٹ کہاں ہے جس نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ تمہارے آدمیوں سے تمہاری بھیک مانگو؟ میں تمہارے عوض عربی نسل کے 2 گھوڑے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اپنی تلوار دو گے؟ لڑکی نے گردن کو خم دے کر پوچھا۔ اپنی برچی، اپنی ڈھال اور اپنا خنجر بھی دے دو گے؟ ہاں۔ لیکن وہ چپ ہو گیا، بے چینی کے عالم میں بولا، نہیں، سپاہی اپنے ہتھیاروں سے دستبردار نہیں ہوا کرتا۔ وہ خیمے میں تیز تیز قدم اٹھا کر ذرا سی دیر ٹہلا اور اچانک غصے میں پوچھا، ایک رقاصہ کے منہ سے یہ باتیں مجھے اچھی نہیں لگ رہی۔ کیا تم مجھ سے بچنا چاہتی ہو؟ کیا تم اس کوشش میں ہو کہ میں تمہارے جسم کو ہاتھ نہ لگاؤں؟ ہاں، رقاصہ نے کہا، میں تم سے اپنا جسم بچانا چاہتی ہوں۔ کیا تم اپنے جسم کو پاک سمجھتی ہو؟ نہیں، رقاصہ نے کہا، میں اپنے جسم کو ناپاک سمجھتی ہوں، میں تمہارے جسم کو ناپاک نہیں کرنا چاہتی۔ کمانڈر کی عقل میں یہ بات نہ پڑی، وہ احمقوں کی طرح منہ کھولے ہوئے رقاصہ کو دیکھنے لگا۔ رقاصہ نے کہا، کوئی بیٹی اپنے باپ کے جسم کو ناپاک نہیں کرنا چاہتی؟ اوہ، کمانڈر نے آہ بھر کر کہا، میں بوڑھا ہوں، تم جوان ہو۔ وہ بیٹھ گیا اور اس نے سر جھکا لیا۔ رقاصہ نے آگے بڑھ کر اس کے گال ہاتھوں میں تھام کر اس کا سر اوپر اٹھایا اور کہا، اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، میں کہیں بھاگ نہیں چلی، تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دے رہی۔ اگر تم صرف مرد کے روپ میں رہنا پسند کرتے ہو تو میں رقاصہ اور فاحشہ بنی رہوں گی، پھر میں کہوں گی کہ ایک اور مرد سے واسطہ پڑا تھا جس پر خدا نے لعنت بھیجی تھی۔ میں تمہیں اپنے باپ کے روپ میں دیکھ رہی ہوں، میری 1-2 باتیں سن لو، پھر جو جی میں آئے کرنا، میں پتھر بن جاؤں گی، تم اس کے ساتھ کھیلتے رہنا۔ تمہاری بیٹی ہے؟ ایک ہے، کمانڈر نے جواب دیا۔ اس کی عمر کتنی ہے؟ 12 سال۔ اگر تم مر جاؤ اور تمہاری بیوی غربت سے تنگ آ کر تمہاری بیٹی کو ناچنے گانے والوں کے ہاتھ فروخت کر دے تو تمہاری روح کا کیا حشر ہوگا؟ ان صحراؤں میں اور ان پہاڑوں میں بھٹکتی اور چیختی نہیں رہے گی؟ کمانڈر اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے کئی اور قطرے پھوٹ آئے۔ رقاصہ نے اس کی آنکھوں کو گرفتار کر لیا۔ ذرا تصور میں لاؤ، رقاصہ نے کہا، تم مر گئے ہو اور تمہاری بیٹی ایک گنہگار کے ساتھ خیمے میں بیٹھی ہے اور وہ مرد اسے کہہ رہا ہے کہ شراب لاؤ، شراب کے بغیر عورت بے مزہ اور پھیکی ہوتی ہے۔ کمانڈر کے ہونٹ تھرکے، اس نے اچانک گرج کر کہا، نکل جاؤ یہاں سے، فاحشہ بدکار۔ لڑکی نے آہ بھری اور کہا، اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ مجھے تمہارے خیمے میں دیکھ کر مجھے اور تمہیں قتل کر دیتا۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ کمانڈر اٹھ کر خیمے میں ٹہلنے لگا تھا۔ رقاصہ نے اس کی ذہنی کیفیت اور غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں بوڑھا جان کر تم سے نفرت نہیں کر رہی، میں نے تو ایسے ضعیف العمر آدمیوں کے خیموں میں بھی راتیں گزارتی ہیں جنہیں عمر نے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ دولت سے اپنی لاشوں میں جان ڈالنا چاہتے تھے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔
इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।